اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اللہ ولی الذین آمنوا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ آج کی یہ بابرکت باعزت باکرامت محفل، اس میں ہر آنے والا چاہے میرا عزیز کیوں نہ ہو، چاہے نوجوان بھائی کیوں نہ ہو، چاہے میرا بزرگ کیوں نہ ہو، پہلے سے صاحب علم کیوں نہ ہو، صاحب تقوی کیوں نہ ہو، صاحب مرتبہ کیوں نہ ہو، ساری عزت و برکت رکھنے کے باوجود اس محفل میں ہر آنے والا خوش بخت ہے۔ دوستان گرامی، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ احمد مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گہر بار میں بیٹھ کر آج وہ راز جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، پروردگار کو خوش کر دینے والا ہے، بلکہ بحیثیت خالق ہر بندے کا عاشق بنا دینے والا ہے، میں چاہتا ہوں آج میں وہ راز آپ کو بتاؤں۔ میں نے قرآن کریم کی جس جگہ سے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے میں نے آسرا لیا ہے، میں نے قرآن کریم سے جو میں نے آسرا لیا ہے، سہارا لیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ یہ غور سے سننی ہے۔ مجھے قاری صاحب نے کان میں ایک بات کہی ہے، وہ میں کوشش کروں گا لیکن آج میرا ذہن اور ہے۔ یہ عربی میں قل کہتے ہیں کہیں کہیں، اب یہ اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے قل، آپ کہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل، آپ کہیں، جس طرح میں حضرت صاحب کا عرض کروں جو خواجہ احمد مہروی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات، ان کے تمام وراثت، وہ علم کی ہو، وہ فقر کی ہو، وہ تقوی کی ہو، وہ پرہیزگاری کی ہو، یا وہ عنایت ولایت کی ہو،
میری مراد صاحبزادہ محمد فاروق احمد مہروی صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. اللہ نے بڑا علم دیا ہے، عربی میں بھی دسترس عطا فرمائی ہے، اردو میں بھی دسترس عطا فرمائی ہے، انگلش میں بھی دسترس عطا فرمائی ہے، اور انگلش میں قانون کی زبان میں بھی دسترس عطا فرمائی ہے. یہ میرے خواجہ احمد مہروی کی عطا ہے، خدا کی قدر. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا علم و باج کرے فقیری، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. آج خدا کی قسم جن کو 6 کلمے نہیں آتے، دعائے قنوت نہیں آتی، وہ پیر بن کر ولایت کی گٹھری لے کر بیٹھے. ولایت یہ ہے کہ اپنے بابے کا جو وراثت ہے وہ سنبھال کر ہی نہ رکھے بلکہ اس کو عام بھی کرے. توجہ فرمائیں. اب میں نے کہوں حضرت آپ فرمائیں، اب میں کھڑا ہوں کہنے کے لیے کھڑا ہوں، زبان بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، سلیقہ بھی اللہ نے دی ہوا ہے، طریقہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. میں انہیں کہوں حضرت آپ فرمائیں تو لازماً حضرت بقام ہوش و حواس میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ بات ان کی نہیں ہے، جو کہنی ہے وہ بات میری ہے. جو بات کہنی ہے وہ میری ہے، اس لیے یہ ہم جیت متوجہ ادھر ہوں گے. پھر جو میری زبان سے نکلے گی وہ جب یہ ارشاد فرمائیں گے، ارشاد ان کا ہوگا، بات میری ہوگی. اب اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کل آپ فرمائیں، محبوب کل آپ فرمائیں. میرے کریم آقا نے عرض کی یا اللہ کیا؟ اس لیے کہ بات رسول اللہ کی نہیں، بات اللہ کی تھی. بات اللہ کی تھی. یا اللہ حکم، ارشاد فرمایا کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ، محبت سے بولو اللہ. میری بات سنیں، آپ کچھ باتیں کرتے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے، کچھ صاحب کو خوش کرنے کے لیے، کچھ دل کو خوش کرنے کے لیے، کچھ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، کچھ ماحول کو خوش کرنے کے لیے. اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، اس میں زیر زبر بھی ہوتی ہے، شد مد بھی ہوتی ہے، جزم پیش بھی ہوتی ہے، رہا کامہ فل سٹاپ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بات حق ہے، سچ ہے. اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کہیں اللہ، بولو اللہ. کہا قل هو اللہ احد، کہو محبوب، محبوب کہو میں ایک ہوں. میں، یا اللہ کوئی کہے تب بھی ایک ہے، کوئی نہ کہے تب بھی ایک ہے. سارا جہان کہے ایک تب بھی ایک ہے، سارا جہان منکر ہو جائے تب بھی ایک ہے. یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حکمت کچھ بھی نہیں، سارا جہان مجھے ایک کہے اتنا مزہ نہیں آتا محبوب جتنا تمہارے ایک دفعہ کہنے سے ایک میں مزہ آتا ہے. اب اللہ کی صفات سنیں. اللہ، میں بہت خوبصورت بات بتانے والا ہوں. اللہ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کہیں کہ اللہ الصمد، ان کو بتائیں کہ میں بے نیاز ہوں. میں بے، اونچا بولو، میں بے. فرعون نے جنت بنوائی، نقشہ جو بنا ہوا تھا نا، جب کاریگروں نے، جب اس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے اس کے کچھ کہا نا کہ جنت تیار ہو گئے جناب، آئیں ملاحظہ کریں. فرعون پوری کرو فار کے ساتھ جب چلا نا، جنت، اس مصنوعی جنت کے دروازے پر پہنچا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اسرائیل
جی میرے رب جلیل اگر تجھے میں نے کس وقت کے لیے بنایا تھی، اسی وقت کے لیے نا. اب یہ جب پاؤں اٹھائے، چاہے ہے مصنوعی جنت، نام تو جنت ہے نا، ہے مصنوعی جنت، لیکن مصنوعی کی طرف بھی یہ جب پاؤں آخری اٹھائے نا، اس کا روح کھینچ کر اس کو تکا بھی پیچھے کی طرف دینا، یہ مرا ہوا بھی مصنوعی جنت میں نہ. یا اللہ وہ مار گیا ہوگا، اس کو کیا ہو. ارشاد فرمایا میں بے نیاز ہوں، میں مرے ہوئے کو بھی ادھر نہیں جانے دوں گا، مجھے کوئی فرق پڑتا. اچھا اگلی بات اللہ تعالیٰ کی صفت لم یلد ولم یولد، یہ بہت بڑی زنجیر ہے. کسی سے جنم لینا اس کا ادب کرنا پڑتا ہے، اور کسی کو جمانا اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. لم یلد ولم یولد، محبوب انہیں کہیں میں ان بکھیڑوں سے پاک ہوں، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں نہ مجھ سے کوئی جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور میری برابری کرنے والا. اب یہ صفات ہے. اب کہتا ہے میں بے نیاز ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں بے نیاز ہوں. بے نیاز بھی ہے، رشتہ بھی، بولو رشتہ بھی کوئی نہیں. پھر کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا یار ہے. یہ کیسی بے نیازی؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا. اب پہلی بات سنو، جب اللہ نے ارشاد فرمایا کل، آپ کہیں. اب توجہ کریں، اس میں فلسفہ جو ہم دیکھنا وقت نہیں ہے، وگرنہ اس طرف میں آتا. قرآن کریم کا حکم مانے جاتا ہے، اس میں فلسفے نہیں ڈھونڈے جاتے. قرآن فلسفہ ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہوتا، منطق ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہوتا، نقطے ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہوتا، قرآن ماننے کے لیے ہوتا. آپ توجہ، کل آپ کہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا، جو بات کرتا ہے محبوب کے راستے سے کرتا ہے. اللہ ڈائریکٹ ہے. اچھا اب اس کے ضمن میں اب مجھے بتائیں رزق کون دیتا ہے؟ جس کو پکا یقین ہے برکت کے لیے اونچا بولے رزق کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ پاکستان میں رزق کون دیتا ہے؟ ہندوستان میں رزق کون دیتا ہے؟ جاپان میں رزق کون دیتا ہے؟ ہندوستان میں رزق کون دیتا ہے؟ یہ پکی بات ہے. اب مجھے بتائیں جب رزق اللہ دیتا ہے، یار 85 روپے لیٹر لے کر ڈیزل ٹریکٹر میں ڈال کر زمین میں ہل کیوں جوت لیتے ہیں؟ اگر رزق اللہ دیتا ہے 85 روپے لیٹر لے کر 7-8 لاکھ کا ٹریکٹر لے کر اس ٹریکٹر پر جہاں شام کو گھر والے بھی نہیں پہچانتے کون آ گیا ہے، نہیں بات سمجھے، اس پر بیٹھ کر سارا دن کدو کیوں کرتے ہو، سارا دن ہل کیوں چلاتے ہو، سارا دن ہارویسٹنگ کیوں کرتے ہو، سارے دن یہ کیوں کام کرتے؟ اگر رزق اللہ دیتا ہے، یہ صبح یہ بغل میں کاپیاں لے کر بازاروں میں آڑت میں کیوں چلے جاتے ہو؟ اور اگر رزق اللہ دیتا ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے تو 18ویں سکیل سے 19ویں 20ویں 22ویں سکیل تک نوکریاں کیوں کرتے ہو؟ اگر رزق اللہ دیتا ہے پھر الیکشن لڑ کے وزیر مشیر کیوں بنتے ہو؟ بات سنیں، کسی کیڑی نے آج تک کوئی کارخانہ لگایا اور کسی مچھر اور مکھی نے کوئی نوکری کی ہے؟ بھائی ایمان تو اتنا بھی نہیں ہے، اگر اتنا بھی میں اب تو دیتے ہی رہتا ہے. اس ایمان کی استقامت کے لیے میرے پروردگار نے یہ نابغہ اثر ہستیاں بھیجی ہیں.
اچھا مجھے بتا، یہاں جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. اب مجھے بتائیں، یاد رکھیں، میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جو حضور خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے، جو ان کا سبق ہے، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا ویژن ہے، جو ان کا راستہ ہے، جس راستے سے انسان فرش سے عرش تک جاتا ہے. توجہ کریں. صحت کون دیتا ہے؟ اونچا بولے نا، اونچا بولے، محبت سے بولے. میں بڑی خوبصورت بات بتانے والا. کون دیتا ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے. پیر بھی ٹیکہ لگواتے ہیں، مرید بھی ٹیکہ لگواتے ہیں، استاد بھی ٹیکہ لگواتے ہیں، شاگرد بھی ٹیکہ لگاتے ہیں، عربی بھی ٹیکہ لگواتے ہیں، اجمی بھی ٹیکہ. صحت اللہ دیتا ہے، ٹیکہ کیوں لگواتے ہو؟ کیپسول کیوں کھاتے ہو؟ پھکیاں کیوں لیتے ہو؟ نہیں بات سمجھے. بارش کون دیتا ہے؟ اونچا بولو نا. دعا کرو اللہ بارش عطا فرمائے. اونچا بولو، اونچا بولو. یا اللہ ہم گناہگاروں کی آمین سن لے. ان نیکوں کی صدقے میں جہان کو آباد فرما اور باران رحمت عطا فرما. بارش کون دیتا ہے؟ اچھا ہم جاتے پیر صاحب نیک ہیں، پیر صاحب دعا کریں بارش ہو جائے. خدا کی قسم امیر المومنین حضور سیدنا عمر فاروق کے پاس لوگ آئے، قحط پڑ گیا، بارش بارش بارش. امیر المومنین دعا کرے بارش. میں قربان جاؤں امیر المومنین سے. انہوں نے کہا آؤ میں بھی ساتھ جاتا ہوں. حضور کے چچا جان کے پاس، حضرت عباس کے پاس، ان سے دعا کرواتے ہیں. بارش کون دیتا ہے؟ اب دعا نفل کس کے لیے؟ اونچا بولے. نفل کس کے لیے؟ دعا کس کے آگے؟ التجا کس کے آگے؟ استدعا کس کے آگے؟ دعا کس کے آگے؟ اب جب چھوٹی سی بدلی آ جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، ہاں آئی تے ہے ویکھو پھر. اسی طرح نا یاد رکھیں خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں آنے والوں، یہ مظاہر قدرت کے اس رویے سے تم پہچان لو کہ مزاج قدرت کیا ہے. پہچانیں. درود شریف پڑھیں. توجہ. رزق اللہ دیتا ہے. سنیں، اس لیے کہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ رزق اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. کبھی زمین کے راستے سے، کبھی تنخواہ کے راستے سے، کبھی دکان کے راستے سے. صحت اللہ دیتا ہے، کبھی آپریشن کے راستے سے، کبھی انجیکشن کے راستے سے، کبھی دوائی کے راستے سے، کبھی دعا کے راستے سے، کبھی دوا کے راستے سے. وہ بارش اللہ دیتا ہے لیکن بادل کے راستے سے. اپنی قربت اللہ دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کے راستے سے. یہ مزاج قدرت ہے نا. قدرت کا مزاج چیک کریں. قدرت کر کیا رہی ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے زمین کے راستے سے، بارش اللہ دیتا ہے بادل کے راستے سے، شفا اللہ دیتا ہے دوا و دعا کے راستے سے، عرفان و معرفت اللہ اپنی خود دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کے راستے سے. اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، بول آپ کہاں میں ان سے تھرو نہیں ہوتا. جب اللہ آپ سے ڈائریکٹ ڈائل نہیں کرتا کیوں کوشش کرتے آپ؟ ہمیں اپنے کینڈے اور اپنے اس میں حدود میں رہنا چاہیے. بات سنو، یہ ایک سوال ہوتا ہے. وہ اللہ پیروں کی بہت سنتا ہے، تمہاری نہیں سنتا. یہ عام ایک جملہ ہے. یاد رکھنا اللہ کیڑی کی بھی سنتا ہے، مچھر اور مکھی کی بھی سنتا ہے، ہر انسان کی سنتا ہے. اللہ مشرک کی بھی سنتا ہے، اللہ کافر کی بھی سنتا ہے، اللہ منافق کی بھی سنتا ہے، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. سنتا سب کی، قبول کسی کی کرتا ہے.
سنتا سب کیا قبول کسی کا اس قبولیت کے لیے کبھی خواجہ احمد ماروی کے پاس جاتا ہے، کبھی شاہ سلیمان تھانوی کے پاس جاتا ہے. قبولیت کی جگہ کوئی توجہ. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں. میں ایمان والوں کا توجہ. نبی پاک بیٹھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مخزن ولایت، منبع ولایت، خزانہ ولایت. حضرت علی بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آزرائے محبت و شفقت حضرت علی کے گود میں سر رکھ کر آمنہ کے لال نے آنکھیں بند کر لی. آنکھیں اونچے بولو، آنکھیں بند کر لی. حضور اس طرح آپ فرمانے لگے. وقت عصر کا تھا، سورج نیچے ہوا اور نیچے ہوا اور نیچے ہوا اور نیچے ہوا، سورج غروب ہو گیا. سورج اونچا بولو، سورج غروب ہو گیا. اب رسول اللہ سو رہے، اس طرح آپ فرما رہے. جب سورج غروب ہوا، سورج نے کروٹ لی، یہاں جب غروب ہوا چھپ گیا، میرے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو میرے علی کی آنکھوں میں، اونچا بولو، میرے علی کی آنکھوں میں مخزن ولایت، منبع ولایت، مرکز ولایت، آنسو آ گئے. اب خدا کی قسم حضرت علی رسول اللہ کے چہرے کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق یا رسول اللہ ارشاد، سل مانگو، سوال کرو. مطلق حکم دے دیا، سوال کرو. یہ نہیں کہا کہ آٹا مانگ لو، بستر نہ مانگنا، بستر مانگ لو. چادر نہ مانگنا، چادر مانگ لو. گھی نہ مانگنا، گھی مانگ لو. بھینس نہ مانگنا، مطلب مانگو مانگو. اب 3 دن سے چولہا ٹھنڈا ہے، گھر میں بستر نہیں ہے، گھر میں لحاف نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں گوشت نہیں ہے، گھر میں سبزی نہیں ہے، گھر میں دال نہیں ہے، بھوک ہے. لیکن قربان جاؤں بابے تیری گنا پر. بابے بابے ہی ہوتے، بابے اونچے بولو، بابے بولو. پھر بات سنو، بابے ویاہ ہویا نا تے اگلے آکھا جنج تے نوجوان جاکت بھیجو، نوجوان بھیجنا. انہیں ٹائیاں 3 پیس لائے. وہ بابے آکھا میں بھی لائے چلو. انہیں آکھا نہیں، انہوں نے منع کیا کہ کوئی بابا نہیں آئے گا، کوئی بابا نہیں آئے گا. انہوں نے کہا پتر مینو لے چلو، چنگے رہو گے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا کھال تیری ایسی تیسی کیتی. وہ جب بابے دبیا نا، وہ بچے ہوڑے پہ گئے. انہوں نے کہا چلو پھر ساتھ چلو. بابے آکھا میں تہاڈی عزت واسطے نا، میں زہر نہ ہونا، میں کسی بکسے چ پا لا. وڈا بکسل ہے. بابا وزیر آباد نے چاقو آنگن ٹھپ کے نا بابے وزیر آباد نے چاقو آنگن ٹھپ کے نا بکسے چ رکھیا نا، موئے آلے پاس ہوتے جو 2 موریاں کی تھی، بابا کدھر گزر ہی نہ جان. ہوا لگے. بابے
بخشے چ پایا اتنے گئے یہ میں اس تو پنجابی شروع کی اس گل نہیں چس پنجابی نہ بڑھنی ہے اور میں کوئی پرتکلف آدمی نہیں ہے میں کھلے ڈلا آدمی سیدھی گل ہے پھر اگے آنا پھر میں پڑھنی تھی 400 ریلیاں پڑھنی پھر چلنی کوہاٹ تو ملتان والے پاس اردو چاڑ لیا سا نا کوئی مسئلہ نہیں وہ بابا نہیں جس وقت لمبے پایا تو نہ سامان انہیں آخیا بھائی نہیں جان جا گئی بس ٹھیک ہے بیٹے ہو بس نہیں سامان نہیں کھولنا بھائی مہمان عزت کرو سامان نہیں کھولنا جانجنا وہ سارے بابے نے بکسا رکھا گیا انہیں آخیا کتنے بھائی بچے ہو کتنے آپ 50 تائیاں لائیاں 3 پیس ہے کیڑے برگر پیپسی والے پرانے تے حضور ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دور ویتے حص لنگر خانے جڑے زیادہ کام کر رہے ہیں ثانی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی پورا سیر کارنا کیوں دینے وہ اس طرح تبرک سمجھ کے ڈیک لانے موڑ کے ڈکار ہی نہیں مارنا ہے ہاں آج برگر پیپسی وہ پکڑے لے گئے پرے جناب ایک واڑا 50 لیلا لاٹا والا حضرت لاٹا والا انہاں کا پتر ٹوکا ہے پیا چھری ہے پئی دیچکا ہے پیا چمچ ہے پئی کیو ہے پیا لون ہے پیا مرچ ہے پئی مسالہ ہے پیا ماچس ہے پئی بالن ہے پیا آٹا ہے پیا تندور ہے پیا اپنا لیلا کو وہ کھاؤ 50 لیلا مکاؤ تو کاکی لے جاؤ ایسا اسی اپنے زمانے چڑھاونی آکھنے وہ جس وقت لیلا ہے یعنی چکی آلا لاٹ آلا دنبا وہ جب آیا تو وہ پیپسی بربر کا لے انہاں کہا انہاں کہا یہ ساڑھ کول نہیں کھاتا جانا سنا خدا نکل حسن بھی میں نے پہنے ستے نہیں میں کہا میں آپ پہ جگہ لینا چکا ہی لانا توجہ گل بھی دسنی جگانا بھی ہے مٹھیاں میں تمہیں پڑھن نہ دینا پار نہ سکنا تو میں تمہیں تھکن بھی نہ دینا ٹائم جڑ دیتا ہے میں اسی چی رہ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحبزادہ صاحب محمود احمد مہروی توجہ انہاں کو ہون کی کریاں وہ ایک کاکا آیا نا اولی اولی خوف نہ لتم بھی نہ چاہیے وجہ بھئی ہون کے کر سکتے بیستی ہو سی وہ آیا تو بابا تاڑ گیا سکا کاکا کون ہے اکھے تایا جی آپ ہی ہیں اکھے کی ہویا اکھے سان پکڑ کے لے گئے 50 لیلا دیتے نے چھری ٹوکا مڈی لون مرچ مسالہ ہر چیز دیتی نہیں کہنے لگے اپنا لیلا کو وہ ذبح کر کے کھاؤ تے کاکی لے جاؤ اس آکا پتر خبران نہیں لوڑ آئے جتے 50 خبرا گئے نا ایک بابا اس آکا خبران نہیں لوڑ سنو خبران نہیں لوڑ نہیں اچھا جی پھر انہاں آکا پتر سالن نہیں بنانا ذبح کرو کوئلیاں تے پھنو 50 جنیوں 4 بوٹیاں آسن کھاویو اگلا لیلا بنان تک او ہضم ہو جاسن پھر 4 بوٹیاں کھا لویو لیکن سالن بنانا کوئلیاں تے پھننا وہ منڈی جاگتا ہوں لیلا بنایا 4 بوٹیاں کھا کے دوگا لیلا ٹایا جو 7ویں لیلے ٹایا خیر ہوئے اس کا کہیں ناب کی ہوئے اس کا پہلے دسو توڑے کو بابا تا نہیں انہاں کہا نہیں انہاں کہا نا ایک گر بابے نا سامان کھولو وچو بابا نکلا وچو خدا نے قسم ہے امتحان دین نہ ہوئے امتحان دنیا نہ ہوئے امتحان قبر نہ ہوئے امتحان حشر نہ ہوئے اوہ بابے کشتی کٹ لینے بابے کم بابے آنا کم میں وڈے بابے نہیں گال کرنے لگا بڑے بابے نے اکھیاں چوتھرو آ گئے آنسو جس وقت اس طرح آنسو آیا نا رسول اللہ نے گالا مبارکہ نے اتے گرم آنسو پیا نا میرے رسول اللہ اکھا کھولیاں ارشاد فرمایا علی آیا کیا
اچھا بولو نا بابے نے نام محبت نہ لو آنکھو علی 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 جی رو رہے ہو جی یا رسول اللہ اتھرو آ گئے کیوں خیر ہوئے علی جی وہ جس دن میں مرم نے مقابلے تو ان بھیجے او 10 فٹ نہ گرانڈیل جوان تسی اس نے سامنے پستا کھاتا اس نے اکھیاں چکھیاں پان لگیاں تو اڈیاں اکھیاں اتھرو نہیں آئے تو اڈے متھے تے چھکن نہیں آیا تو اڈی طبیعت نہیں گھبرائی آج میں جھولی جاتے گھبرا گئے ہو علی جی اور جس دن او خیبر والا دن کیڑا دن او جب بولو خیبر والا دن جس دن میں چھنڈا ہتھے نہ پایا تو تھوڑیاں اکھیاں دکھ دی ہیں یہاں اس داڑے تے ایک دفعہ بھی نہیں آکھے نے میری اکھیاں دکھ سینیاں میں بیمار ہاں میں نہ شعبے چشم ہے اس دن تے ہتھے چھاتی کٹ کے باہر نکلو یا رسول اللہ میں حاضرہ تے میں تو انہوں ادھر آکھے میں کہا ادھر علی علی ادھر تیری اکھیاں دکھیاں میرے رسول اللہ ہیں لب مبارک کر کرتے اس طرح کرتے حیدر پایا اس طرح کرتے حیدر پایا لعاب مبارک اکھیاں پایا خدا نے قسم آج تسی 2016 پڑھے ہوئے تاں جی پرائمری ہوئے تاں جی مڈل ہوئے تاں جی ایف اے ہوئے تاں جی بی اے ہوئے تاں جی ایم اے ہوئے تاں جی پی ایچ ڈی ہوئے تاں تسی ہسپتال جاؤ جتھے علاج ہونا اتھے لکھیا تھوکنا منع ہے تھوکنا اچھا بولو تھوکنا ایئرپورٹ تے لکھیا تھوکنا پبلک پلیسز تے لکھیا تھوکنا حتیٰ کہ تسی پیر ودائی جاؤ جس بندے نہ پورا سال نک نہ کھلے 15 منٹ پیر ودائی جائے نک منت کرنا اللہ رسول اللہ واسطے میں نے اتھو کارڈ میں زندگی جنا بند ہو سا اتھے لکھیا تھوکنا وجہ کی آج کی پوری سائنس اور میڈیکل اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تھوک میں وبا ہے میرے رسول اللہ نے 1450 سال پہلے اپنے علی کی آنکھوں میں تھوک ڈال کر بتایا سارے جہان کی تھوک میں وبا ہے میری تھوک میں شفا ہے میری گال سنو میرا شریف ساری دھرتی گلیاں بابرکت اتھے بابے جی ٹورن ہیں ماں دسو میرے شریف بڑے زمیندار بھی ہیں نیک بھی ہیں چنگے بھی ہیں اچھے بھی ہیں نمازی بھی ہیں لیکن ماں دسو دم پواون تے تھوک چھٹاون کتھے آ لو یہ ہر بندے نہیں تھوک نہیں توجہ علی جی جس دن ہدروں بھی موت نے بدل ہدروں بھی موت نے بدل ادھروں بھی موت نے بدل ادھروں بھی موت نے بدل ہجرت والی رات ہے ہدروں بھی کافران ڈانگا سوٹیاں تیر کمان چاہ کے کھلتے غور کرو میں تو نہیں اتھی بھی دشری کو گل ادھروں بھی کھلتے ادھروں بھی کھلتے ادھروں بھی کھلتے ہون چواں پاس ہون میں دسو اتنا وڈا مجمع تُسی کوئی بندہ تو قد ٹپ کے آیا مجھے بولو نا کوئی ادھروں آیا کوئی ہے قد ٹپ کے آیا کوئی ہے قد ٹپ کے آیا کتھوں آئے ہو گیٹ چو کہیں چو آئے ہو دروازے چو آئے اور کافران چاہیے نا بھئی ڈانگ چھوٹی چاونی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی میں تے دروازے تے کھلن آنا نہیں سمجھا سکتا بھئی کھلنا کتھے ہے
بھئی دروازہ ادھر ہے، حضور پاک ٹبے تے تو نہیں سوتے ہوئے، حضور پاک کہیں ٹھبے ہوتے تو نہیں منجی ڈائی ہوئی بسترا، نہ کھا رہا، ادھر بھی قد ہے دیوار، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، اور اس میں سے دروازہ، جو لاکھوں آئیں تب، ہزاروں آئیں تب، سینکڑے آئیں تب، آتے دروازے سے ہیں، جاتے دروازے سے ہیں۔ اب کافروں نے دروازے کے ساتھ اس طرف بھی دھاک لگائی ہوئی ہے، اس طرف بھی دھاک لگائی ہوئی ہے، اس طرف بھی دھاک لگائی ہے۔ کیوں؟ خدا کی قسم، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اس کو بھی نہ چھوڑنا، اس دیوار کو بھی نہ چھوڑنا، اس کو بھی نہ چھوڑنا، دروازہ بھی نہیں چھوڑنا، ادھر بھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ کہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد نے جس طرح منہ کیا دیوار بھی دروازہ بن جائے گی۔ حضور فرمایا تسی کداں چھوڑو، میں دروازے چوں لگ سا، کوئی آنکھ میں ویکھ کے گلا کرے ہو، لگ سا میں دروازے چوں، میں توجہ علی جی جس طرح میرے موت نے بدل میرے بسترے نتے ہے، میں ایک اشارہ کیتا ماری نہیں چھال اسے بڑی خوشی نہ سو رہے ہو، نہ اس دن تہاڑی آنکھ شوترو ٹھٹھیا، نہ خیبر والے دن، نہ مرب والے دن، آج آنکھ اتھرو ٹھٹھن، خیر تے ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری اثر نے نماز چلی گئی، میری اثر نے، اچھا بولو، میری اثر نے نماز چلی گئی۔ حضور فرمایا اچھا، یہاں ایک بات سن لیں جو علی علی کرتے ہیں، ہم میں سے بھی ہو یا کہ کوئی اور بھی ہو، میں نے ہر جگہ پر یہ اعلان کیا ہے، کہیں دکان صحابہ کرام کی سجی ہوئی ہے، کہیں اہل بیت کی، اور یہ ٹھیکے لی ہوئے انہوں نے، نہیں نہیں، صحابہ کرام کا ٹھیکیدار نہیں بننا، اہل بیت اطہار کا ٹھیکیدار نہیں بننا، بلکہ دونوں کا تابعدار بننا ہے۔ یہ ٹھیکیداری چھوڑ دیں، نہ اہل بیت کی ٹھیکیداری کیوں کرے، نہ صحابہ کرام کی ٹھیکیداری نہیں، تابعداری۔ اگر تابعداری میں آئے نا تو مجھے بتائیں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس سے اگلا جمعہ جو پڑھایا گیا مسجد نبوی میں، حضور سیدنا صدیق اکبر، اب یاد رکھیں حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ بات ہے یہ سمجھتے ہیں، علماء بھی بیٹھے، میں تو ایک طالب علم ہوں، اب یہاں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے یہاں بیٹھنا سنت ہے، یہاں بیٹھنا، اونچا بولو، یہاں بیٹھنا سنت بھی نہیں، رسول اللہ کی سنت متواترہ ہے۔ اب یہاں بیٹھنا حضور کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب رسول اللہ نے منع بھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہاں نہ بیٹھنا، اب اس کے باوجود صدیق اکبر یہاں نہیں بیٹھے، یہاں بیٹھے۔ اب ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے بدعت کی ہے یا سنت متواترہ کے تارک ہوئے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ سنت متواترہ کے جو تارک ہوئے صدیق اکبر، کون صدیق اکبر؟ میرے رسول اللہ نے فرمایا ما ثبت اللہ فی صدری شیئن الا ثبتہ فی صدر ابی بکر، پروردگار کی قسم کہ اس نے جو کچھ میرے سینے میں اتارا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں اتار دیا ہے۔ سارا کچھ سینے میں رکھ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے اور سنت متواترہ بھی ہے، سنت کو بھی ترک کر رہے ہیں، سنت متواترہ کو بھی ترک ہے، نئی جگہ ڈھونڈ کر وہاں بیٹھے ہوں، ان کو تو آج تک بدعتی کسی نے نہیں کہا۔ اگر رسول اللہ کے صحابہ کرام کی تابعداری کرنی ہے تو پھر سنت اپنی جگہ پر درست، سنت متواترہ بھی درست، لیکن ادب مصطفیٰ سب سے مقدم چیز ہے۔ جب ادب کا قاعدہ پورا ہوگا سنت قبول ہوگی۔ اور پھر حضور سیدنا صدیق اکبر کے بعد
اس سیڑھی پر تو عمر فاروق بھی نہیں بیٹھے، نچلی سیڑھی پر بیٹھے علماء. لہذا خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت قبول ہی تب ہوتی ہے جب ادب اندر موجود ہو، وگرنہ وہ منافقت بن جاتی ہے. توجہ. حضور نے کہا اچھا نماز چلے گی. علی سنو آپ غور سے، علی جی قضا پڑھنی ہے کہ ادا؟ اور میرے شریف میں آنے والوں توجہ، کئی دفعہ یہ سنی ہوگی آپ نے بات، اور درویشوں سے سنو یار، مسکینوں سے درویشوں سے سنو، چھوڑو. علی جی قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ خدا کی قسم علی کو پکا پتہ تھا کہ نہ میری زندگی میں اب ادا تو تب ہوگی سورج ادھر آئے گا، تو اگر دوسرے دن آیا تو اس دن کی نماز ادا ہوگی، وہ جو گزر گئی ہے وہ تو قضا ہی ہے. اب یا وہ سورج واپس آئے. علی نے اپنی زندگی میں سورج کو واپس ہوتے دیکھا، اونچا بولو دیکھا. حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی سورج واپس آیا، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی سورج واپس آیا، حضرت نوح کے دور میں بھی سورج واپس آیا، حضرت بڑے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی سورج واپس آیا. حضرت علی کو پتہ تھا کہ کبھی بھی سورج واپس. اب حضور فرما رہے ہیں قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ خدا کی قسم سنا، حضرت علی نے بھولا بن کر بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ میں نہیں سمجھا کیا فرمایا آپ نے، ذرا دوبارہ دہرائیں. نہیں، اس لیے کہ میرے پروردگار کے محبوب نے ارشاد فرمایا آنا مدینہ. یہ بہت بڑی حدیث ہے، میں درمیان سے تھوڑی سی تلاوت کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں آنا مدینہ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا، اونچا بولو علی اس کا. آپ توجہ، میں آپ کو مقام ولایت بتاتا ہوں، پھر مجھے بتائیں یہ اتنا بڑا مجمع، حد نگاہ تک مجمع، آپ کس راستے سے آئے ہیں؟ دروازے سے آئے. کس راستے سے آئے ہیں؟ جائیں گے کس راستے سے؟ دروازے سے. اب حضور نے اشارہ فرمایا آنا. حضور آنا، میں، عربی میں آنا کو کہتے ہیں میں. حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. حضور نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا، اونچا بولو علی اس کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر میں کیا آتا ہے، کتنا آتا ہے، کدھر سے آتا ہے. کیا آتا ہے، کتنا آتا ہے، کدھر سے جاتا ہے، اور کیا جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کتنا جاتا ہے. اب رسول اللہ کے پاس رب سے آتا ہے، رسول اللہ کے پاس رب سے آتا ہے، علم کی صورت میں، بخشش کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، فرمان کی صورت میں. جاتا مخلوق کی طرف ہے، ہدایت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، عطا کی صورت میں. پتہ چلا جو رب کی طرف سے آتا ہے علی اس کو بھی جانتا ہے، جو مخلوق کی طرف جاتا ہے علی اس کو بھی جانتا ہے. علی بولو، اونچا بولو. علی، علی امام دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دلوجا، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. پٹکتے ہو کہاں عاقبت
گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے راہبری کے لیے۔ علی، اب علی صاحب علم تھے نا، ان کو نہ جسارت ہوئی نہ ضرورت ہوئی کہ یا رسول اللہ کیا فرمایا، نہ جسارت ہوئی نہ علی جی ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ پھر سنو، ادا پڑھنی ہے یا؟ خدا کی قسم حضرت علی نے نہ جسارت کی نہ ضرورت۔ جب دیکھا نا کہ میرا شہنشاہ موج میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ یہ قضا والے گلی میں تھوڑے پھر رہے ہیں، ہم تو بارگاہ والے ہیں، ہم تو ادا والے ہیں، اسی قضا شضا والے نہیں ہیں۔ علی کا کہلوانا بہت آسان ہے، علی کا بننا بہت مشکل ہے۔ اب سنو، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے، کس کے لیے؟ اونچا بولو، اونچا بولو۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج دعا سے منع کرنے والے یہ جان لیں کہ دعا کوئی نئی چیز نہیں ہے، دعا پرانی چیز ہے، اور دعا ایسا ہتھیار ہے جس ہتھیار سے کوئی میدان سر نہ ہوتا ہو، فتح نہ ملتی ہو، اس میدان میں اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کا ہتھیار استعمال کریں سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ اب سنو، دعا سنو رسول اللہ کی۔ یہ میں ولایت کا مقام بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے اور پھر تقسیم ہوتا ہے، یہ ولایت کے راستے سے ہوتا ہے۔ اچھا، یا اللہ، سننا غور ہے، یا اللہ یہ جو میرا علی ہے نا، یہ جو میرا علی ہے، یہ یا اب جب رسول اللہ استراحت فرمائی تھی، لیٹے تھے اور حضرت علی تھے، کوئی اور وہاں موجود تھا؟ اونچا بولو نا، کوئی نہیں۔ رسول اللہ کی فرما رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں یا اللہ اے جڑا میرا علی ہے نا، یہ تیری تے تیرے رسول نہیں عطا تے چاہیا، بس یہ تھی میں اینڈ کرنے۔ یا اللہ اے جڑا میرا علی ہے نا، علی یہ تیری تے تیرے رسول نے عطا تے چاہ، یا اللہ یہ ادا پڑھنا چاہنا، سنو سنو، یہ ادا پڑھنا چاہنا، یا اللہ سورج واپس فرما، یا اللہ سورج، اچھا بولو سورج، اللہ خدا نے قسمیں نہیں ارشاد فرمایا بھئی محبوب سنیا جے دڑیو تھے مکے چ بہ کے چانتے ہو، آسمان والے چانتے اشارے پہ کرنے ہو، وہ دڑے میرے نال کوئی صلاح کیتی ہے ہی نہیں کہا سنے بھئی آج یہ اتنی دو ہاتھ چاہے نے اتنی لمبی گال کیتی نے، وہ سونا محبوبہ جس دڑے او چند دو ٹوٹے کیتے یا مکے نہیں زمین تے آج کہتے اہنج کرنے پہ ہو، وہ میرے نال کوئی صلاح کیتی ہے نہیں؟ عرض کی تھی یا اللہ او میرا تے کافرانہ معاملہ ہے، یا اللہ اے تیرا تے علی نہ معاملہ وے، تیرا تے ولایت نہ معاملہ تو جانتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمایا فرشتے ہو، حضور فرمانے 70,000 فرشتہ سنگل پا کے سورج چھکنا تک انہیں میں جی حدر چھکی تے پھر ادھر ماں چھوڑ کے حدروں پھرنا پوسی حدروں ہو کے آپ کے حدر چھک سنا۔ علی ولایت ایسی چیز ہے جڑے فرشتیاں بھی ہاتھ چھڑوا دینی، منہ مڑوا دینی، پھر ادھر سورج چھکوا دینی۔ ولایت کوئی چھوٹی جی شے نہیں ہے۔ توجہ توجہ، آج محرم پاک ہے، ولایت میں دعا رکھنا ہے، محرم پاک کی ہے، اچھا بولو شاست حسین، شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناہ است، سرداد سر دے چھوڑا
ہاتھ نہیں دیتا آئے آئے سر دا سر دے چھوڑا جدید آکھا ہاتھ دے انہیں آکھا نا پلیت ہاتھ نہیں آ سکنے کٹا ہوا سر تا آ سکنا ہاتھ اے خواجہ احمد مہروی نے نظریہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت میں نے پتہ چلیا اسا سنیا بزرگاں تکیا کہ حضور خواجہ احمد مہروی نے فیض نال چھوٹے بابا جی شہنشاہ مہرا شریف جیڑا بندہ نمازہ تے نہ ہویا ڈانگا نہ پھے کہنے لیا ہاں 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 اور ولی کا کام یہ ہے کہ مخلوق خدا کو پکڑ کر اللہ کے حضور بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں یہی نشانی ہے خدا کے قسم اور یہ مہرا شریف کا ترہ امتیاز ہے کہ میرے بابے کا تصرف ہے کہ 2016 میں بھی اس نے دوسری مسجد نہیں بننے دی نہیں تو ایک کارویج ماں اہل حدیثاں والی نماز پہ پڑھنی ہونی پیو سنی والی نماز پہ پڑھنا ہونا پتر شیعہ والی پہ پڑھنا ہونا دعا جڑا ہوا اہل حدیثاں والی پہ پڑھنا ایک ہی کھرے 4 مسیتیاں بنیاں پیاں خدا نے سلام خواجہ احمد مہروی نے تربت انور تے جس مہر شریف ایک مسیتی متحد رکھے ہوا ہاں ہاں سنو آج ضرورت ہے اس بات کی خواجہ احمد مہروی کی وراثت کے دفاع کیا جائے خواجہ احمد مہروی کی وراثت کیا ہے خواجہ احمد مہروی نے جو کچھ بھی تھا وراثت میں وہ لنگر کے نام کروا دیا ہے خدا کے قسم اتنا غنی بابا آج جو کچھ آتا ہے ہڑپ جو کچھ آتا ہے ہڑپ جو تے سویس بینک پار پار کے رجنے پھر بھی نہیں نہیں پہ گئے آج روڑا کو پاناما لیکس پتہ نہیں کہ اساں تو نام بھی نہیں آنے تے رجنے پھر بھی اچھا بول رجنے خدا نے قسم بابر اس ویلے بھی رجے ہوئے ہون بھی رجے ہوئے ہاں رجے ہونا جس نے آنکھ راج بنجے رجے ہونا جس نے آج اتنا بڑا مجمع اساں خواجہ احمد مہروی نے وراثت کی خواجہ احمد مہروی نے وراثت فرائض اللہ نے فرض خواجہ احمد مہروی نے وراثت کی ہے واجبات خواجہ احمد مہروی کی وراثت کیا ہے سنت مطالعہ کی استقامت اور اس کی اقامت خواجہ احمد مہروی کی وراثت کیا ہے مستحبات خواجہ احمد مہروی کی وراثت کیا ہے خواجہ احمد مہروی کی وراثت لنگر ہے مخلوق کی خدمت کی جگہ نصاب زندگی میں اللہ تعالیٰ چاہتا فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین جو کھانا نہیں کھلاتے سنیں آج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج ہمیں خواجہ احمد مہروی کی اس وراثت فرض نماز واجبات سنت مطالعہ مستحبات سے لے کر لوگوں کی خدمت لوگوں سے محبت لوگوں سے پیار اور اس کے لیے خدا کی قسم نوجوانی میں صاحبزادہ فاروق احمد مہروی صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں جب تک یہ خواجہ احمد مہروی کی وراثت کی حفاظت کرتے رہیں گے اس کی نگرانی کرتے رہیں گے ان کے آنے والوں کی خدمت کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم ان کے ساتھ محبت بھی کریں گے ان کی خدمت بھی کریں گے ان کی تابعداری بھی کریں گے لیکن یاد رکھیں خواجہ احمد مہروی کی اولاد سے صاحبزادہ محمد فاروق احمد ہوں یا کوئی اور جو اس چیز میں خیانت کی کوشش کرے گا
ہم بے ادبی تو نہیں کریں گے، ادب سے ضرور کہیں گے کہ بابا جی کی خیانت نہ کریں، ان کی امانت کی امانت داری کریں۔ لہذا آپ کے ذمہ آپ کا یہاں آنا اس عرس میں فرض بھی ہے اور بابا جی کی محبت کا قرض بھی ہے۔ آپ مت انتظار کیا کریں کہ دربار شریف سے صاحبزادہ فاروق احمد مہروی ہمیں اشتہار بھیجیں گے، وہ ہمیں دعوت نامہ بھیجیں گے، وہ ہمیں ٹیلی فون پر میسج کریں گے، وہ ہمیں ٹیلی فون کریں گے۔ فرض کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی یہ ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، آپ آ کر بتائیں جناب نہ اشتہار کی ضرورت ہے، نہ میسج کی ضرورت ہے، نہ ٹیلی فون کی ضرورت ہے، نہ پیغام کی ضرورت ہے، ہم جو محبت کی ان زنجیروں میں بندھے ہوئے ہم اور اس پر حاضر ہو گئے۔ لہذا میرے دوستان محترم، ان کے ساتھ محبت یہ خواجہ احمد مہروی کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ وفا یہ خواجہ احمد مہروی کے ساتھ وفا ہے، ان کے ساتھ تابعداری یہ خواجہ احمد مہروی کے ساتھ تابعداری ہے۔ اس لیے یہ ان کی امانت لے کر چلے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت و برکت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان اچھے بزرگوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کی سنگت اور ان کی نظر عنایت اور ان کی روحانی توجہات ہمارے شامل حال فرما کر ہمارا دین بھی بہتر فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محترم،